راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ اب سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ کہیے جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا کہتے ہیں کہ اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو اپنی شخصیت اپنے شاگرد میں منتقل کرے، اور اسی طرح سے اچھا شاگرد بھی وہ ہے جو استاد کی شخصیت اپنے اندر لے، اور پھر اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی شاگرد پھر مستقبل میں کامیاب استاد بنتا ہے۔ جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو مجھے اپنا بورڈنگ اسکول کا زمانہ یاد آتا ہے۔ ہمارے وہاں پر استاد ہوا کرتے تھے اقبال مسیح، وہ بزرگ ہوا کرتے تھے، وہ ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ ہمیں آج تک نہیں بھولے۔ سارے دن کا سکیجول ان کے میز پر پڑا ہوتا تھا اور وہ اس سے 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد ان کا لباس اتنا نفیس، عمدہ اور سادہ، صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھنا، اور پھر خدا کو بھی وقت دینا، پیار محبت سے پیش آنا، ڈانٹنا بھی اور سمجھانا بھی بڑے اچھے طریقے سے، یعنی ان کی زندگی ہمارے لیے مکمل نمونہ تھی۔ اور ان کے بیچ میں جتنے بھی ہاسٹل کے لڑکے تھے آج وہ سبھی کے سبھی کامیاب ہیں، اور ان کی شخصیت کا ایسا اثر ہے کہ جب کبھی بھی ملتے ہیں سلام کے بعد سب سے پہلا ذکر ان کا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے ان کے دور میں ان کے ہاتھ سے تربیت پائی ہے۔ تو جناب والا ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں ایسے تمام اساتذہ کے لیے۔ خدا کرے کہ ایسے استاد ہمیشہ قائم رہیں جو آنے والی نسلوں کو اپنا اچھا کردار منتقل کرتے رہیں، اور نوجوان نسلوں کے لیے بھی ہماری یہی دعا ہے کہ ان کے اندر اتنی ہمت ہو، اتنا حوصلہ ہو، اتنی جذب کرنے کی طاقت ہو کہ وہ اپنے بزرگوں، اپنے استادوں کا کردار اپنے اندر لیں۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں تلاوت کلام پاک۔ مدح سرائی کرو، خدا کی مدح سرائی کرو، مدح سرائی کرو، ہمارے بادشاہ کی مدح سرائی کرو، کیونکہ خدا ساری زمین کا بادشاہ ہے۔ عقل سے مدح سرائی کرو، خدا قوموں پہ سلطنت کرتا ہے، خدا اپنے مقدس تخت پر بیٹھا ہے، امتوں کے سردار اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ابراہیم کے خدا کی امت بن جائیں، کیونکہ زمین کی سپریں خدا کی ہیں، وہ نہایت بلند ہے۔ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک، اور ابھی وقت ہوا ہے حمدیہ گیت کا، تو آئیے مل کر سنتے ہیں حمدیہ گیت۔ میں خدا کی صدا گاؤں گا، میں خدا کی صدا گاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا، میں خدا کی صدا گاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا، میں خدا کی صدا گاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا،
میرے اجداد کا، وہ ہے میرا خدا میرے اجداد کا، منصف محترم رب اکرام بھی، منصف محترم رب اکرام بھی، صاحب جنگ بھی صاحب نام بھی، صاحب جنگ بھی صاحب نام بھی، ذکر اس کی بزرگی کا دہراؤں گا، میں خدا کی سنا گاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا۔ حمدیہ گیت ہم نے سن لیا، ابھی میں شامل کروں گا آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔ تو جناب اس وقت جو میسج میرے سامنے ہے وہ ہے جناب عبد الرزاق سیال صاحب کا، جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ میں۔ ان کی والدہ محترمہ گزشتہ دنوں وفات پا گئیں۔ ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، ان سے اظہار افسوس کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ ان کو اور ان کے سارے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ امجد محمود زخمی صاحب بہاول نگر سے لکھتے ہیں، سویٹ بھیا عادل مشتاق صاحب السلام علیکم، پروگرام راہ زندگی سنا، مزہ کیوں نہ آئے کیونکہ اتنی چاہت اپنائیت سے آپ ہمیں یاد بھی کرتے ہیں اور دعائیں بھی دیتے ہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، اس کا فضل ہے تو ہم پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ تلاوت کلام مقدس نے بہت متاثر کیا، شکریہ پیارے بھائی امجد محمود زخمی صاحب۔ اس کے بعد جناب وائس میسج آیا ہے عاشق مسیح صاحب کا، جن کا تعلق باٹا پور لاہور سے ہے۔ کہتے ہیں کہ بڑے ادب سے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو باتیں آپ کرتے ہیں ہم بڑی غور سے اور بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور ہم خوب برکت پاتے ہیں، کہتے ہیں میرے لیے دعا بھی کریں۔ بہت بہت شکریہ جناب والا، آپ نے اتنی محبت سے ہمیں وائس میسج کیا۔ سفیان مصطفیٰ صاحب جن کا تعلق بھاول نگر سے ہے لکھتے ہیں، آج کا پروگرام جناب عادل مشتاق صاحب کی خوبصورت آواز میں سماعت فرمایا، پروگرام میں کلام مقدس سنا اور گیت بھی سنا، بہت اچھا لگا، شکریہ پیارے بھائی آپ نے ہمیں میسج کیا۔ اسد مراد صاحب جن کا تعلق ضلع کیچ سے ہے لکھتے ہیں، جوشوا صاحب آج راہ زندگی کا پروگرام سنا، آغاز کلام مقدس اور حمدیہ گیت سے ہوا، سن کر بہت اچھا لگا، پھر سامعین کے خطوط شامل تھے، ان کے میسیجز شامل تھے، سن کر بڑا اچھا لگا، شکریہ جناب۔ اسی طرح سے ایک خط آیا امجد خان، حکیم صدیق ماکھا، نیاز احمد، ساجد خان، اسلم خان اور احسن خان کی جانب سے، لکھتے ہیں آداب عرض، پروگرام پیاری باجی کی آواز میں سنا، پروگرام کے آغاز میں بڑی اچھی باتیں کی گئیں، پروگرام میں تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت بھی شامل تھے، بڑا اچھا لگا، بہت برکتیں اور راحت ملی، شکریہ جناب والا۔ اسی طرح سے جناب ہمیں خط لکھا ہے ماسٹر محبوب احمد صاحب نے، جن کا تعلق ہے ماسٹر ریڈیو لسنرز کلب فیصل آباد سے، لکھتے ہیں، محترم جناب ایڈمن پروگرام راہ زندگی انور جوزف صاحب آداب، صحت و سلامتی کی ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے، پروگرام راہ زندگی کی تمام ٹیم کے لیے اور تمام سامعین کے لیے۔ کافی عرصے کے بعد پروگرام راہ زندگی بہن عظما یونس کی میزبانی میں سنا، پروگرام میں حمدیہ گیت، سامعین کے پیغامات، ڈرامہ چراغے راہ، سب کچھ لاجواب تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں، مگر پروگرام کی جان تیل کی کمی سے بھی بجھ جاتا ہے دیا، ہر بار قصور ہواؤں کا نہیں ہوتا، یہ شعر تھا جو بہت پسند آیا، شکریہ جناب ماسٹر محبوب احمد صاحب، ہمیں بھی آپ کا میسج کرنا بہت پسند آیا۔ اسی طرح سے ہمارے دوست ہیں، لکھتے ہیں، آواز ریڈیو لسنرز کلب کی طرف سے وفقار گل، آصف گل اور کاشف گل کی طرف سے راہ زندگی کی پوری ٹیم کو اور انور صاحب کو سلام، امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہیں، پروگرام سنا، بہت برکت ملی، آغاز میں جو گفتگو ہوئی بہت اچھی تھی، کلام مقدس حمدیہ گیت سنے، بہت برکت ملی، قدرت کے کرشموں میں بہت اچھا ٹاپک تھا جو کہ آواز کے بارے میں بتایا گیا، یہ سن کر بہت اچھا لگا، شکریہ جناب۔ اسی طرح سے بھاول نگر ریڈیو لسنرز کلب سے ہمارے دوست ہیں علی رضا صاحب، لکھتے ہیں، سویٹ بھائی جان جوشوا بشیر صاحب السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، لکھتے ہیں، پروگرام سنا، بہت اچھا لگا، آغاز میں آپ نے اپنے دوست کا ایک واقعہ سنایا کہ وہ ایک ادارے میں کام کرتا تھا، سادہ سی زندگی گزارتا تھا، پھر شادی ہوئی، پھر اچھی زندگی گزارنے لگا، روزگار بھی اسے مل گیا اور بہت اچھی زندگی گزرنے لگی، شکریہ جناب، آپ نے ہمیں فیڈ بیک دیا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت سن کر دل کو بہت سکون ملا اور راحت ملی، شکریہ جناب۔
یہ تھے آپ کی طرف سے بھیجے گئے آپ کے میسیجز اور خطوط جناب. اس سلسلے کو ہم یہیں پر سمیٹیں گے. پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور سنیں گے سلسلہ قدرت کے کرشمے. سامعین، جانور بھی انسانوں کی طرح زندہ رہنے کے لیے ہر ممکنہ تگودو کرتے ہیں، جو کہ کسی خطرے کو بھانپ لینے کے بعد بچنے کی باقاعدہ عملی تحریک سے گزر کر اپنی اور اپنے بچوں کی قیمتی جان کو محفوظ بناتے ہیں. وہ اپنے بچوں کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد سے بھی واقف ہوتے ہیں. تو آج ہم قدرت کے کرشمے میں پرندوں میں گننے کے عمل کی خصوصیات کے بارے میں جانیں گے. سامعین، اعداد و شمار کی سوجھ بوجھ کے بغیر صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پرندوں کے لیے بھی جینا مشکل ہو جاتا ہے. ارتقاء سے پہلے خوردبین سے دیکھا جانے والا قدیم ترین حیاتیاتی خلیہ بھی اعداد و شمار یعنی گنتی کو استعمال میں لانا جانتا تھا. یہ قدیم ترین حیاتیاتی خلیہ بیکٹیریا ہے جو اپنے ارد گرد کے ماحول سے اپنی غذا کا انتخاب کر کے زندہ رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے خود کو تقسیم کرتا ہے. اس کے بارے میں مائکرو بایولوجی نے حالیہ برسوں میں دریافت کیا ہے کہ بیکٹیریا کی بھی ایک معاشرتی زندگی ہوتی ہے اور اس کے اندر دوسرے بیکٹیریا کی موجودگی اور عدم موجودگی کا پتہ چلانے کے علاوہ ان کے شمار کو محسوس کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے. وبری فشیو نامی سمندری بیکٹیریا میں جگنوں کی طرح چمک پیدا کرنے کی خاص صلاحیت موجود ہوتی ہے اور اس بیکٹیریا کا ایک گروہ ایک ہی وقت میں مل کر روشنی پیدا کرتا ہے، جس سے وہ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ تنہا ہے یا پھر گروہ کی صورت میں موجود ہیں. یہ جاننے کے لیے وہ کیمیائی زبان کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ دیگر اور جانور جو اس عمل کو استعمال میں لاتے ہیں ان میں چونٹیاں بھی شامل ہیں. ماہرین حیاتیات کا کہنا ہے کہ شمالی امریکہ میں سیاہ سر والا ایک پرندہ پایا جاتا ہے جو کہ حملہ آور کو دیکھتے ہی اپنے ساتھی پرندوں کو چک ایڈی گنگنا کر آگاہ کرتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ پرندہ محسوس کرتا ہے کہ حملہ آور ایک سے زیادہ ہے اور بے حد خطرناک ہے تو وہ چک ایڈی کی بجائے ڈی ڈی کثرت سے گنگنانا شروع کر دیتا ہے، جس سے ساتھی پرندے بچاؤ کے لیے حکمت عملی طے کرتے ہیں. کاؤنٹنگ یعنی گننے کی صلاحیت جانوروں کو سفر کے دوران سمت کے تعین اور خوراک کی تلاش میں بھی مدد فراہم کرتی ہے. گزشتہ چند برسوں کے دوران سائنس نے جانا ہے کہ کوے چیزیں بنانے، ذخیرہ کرنے اور اپنی ضرورت کی اشیاء کی حفاظت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو کہ گنتی کے علاوہ اپنے نفس پر ضبط کی مشق بھی کر سکتے ہیں. وہ کھیلنے کے علاوہ کسی کے لیے نفرت کے جذبات بھی رکھ سکتے ہیں. وہ شعور رکھتے ہیں اور اپنے ارد گرد کی دنیا کے حوالے سے کافی باخبر بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ گھریلو کبوتر اپنے سفر کے دوران مقناطیسی نقشہ بھی استعمال کرتے ہیں. یوں اپنے اس عمل سے کبوتروں نے دکھایا ہے کہ وہ اعداد کے بارے میں تجریدی اصول سیکھ سکتے ہیں. سامعین، یہ خدا کی قدرت ہے کہ پرندے ہی نہیں بلکہ تقریباً ہر قسم کے جانور، یہاں تک کہ حشرات الارض میں سے شہد کی مکھیاں اور چیونٹیاں بھی گننے کی صلاحیت رکھتی ہیں. سائنسدانوں نے تحقیق سے یہ جانا ہے کہ ارتقائی اسپیکٹرم کے تمام جانوروں میں مقدار کا گہرا احساس ہوتا ہے، جو نہ صرف بڑے سے چھوٹے اور زیادہ سے کم بلکہ 4 سے 2، 10 سے 4 اور 40 سے 60 میں فرق کرنے کے بھی قابل ہوتے ہیں. در حقیقت کئی دہائیوں کی تحقیق نے متعدد جانوروں کی عددی صلاحیتوں کے بارے میں ثبوت فراہم کیے ہیں، جن میں گوریلا، کیپوچن، گلہری، بندر، لیمر، ڈولفن، ہاتھی، پرندے، سیلامینڈر اور مچھلی وغیرہ شامل ہیں. سنا سلسلہ قدرت کے کرشمے، تو اسی کے ساتھ پیش خدمت ہے اچھا سا گیت. جیت جائیں گے
जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। गीत हमने सुन लिया जनाबे वाला। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं सिलसिला हादसात से बचाओ। प्रोग्राम हादसात से बचाव के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मेरे साथ मौजूद हैं सैफुल कहार साहब जो सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। गुज़श्ता प्रोग्राम में हम इस बात पर गुफ्तगू कर रहे थे कि मीडिया के बच्चों पर क्या असरात होते हैं, और चूंकि ये एक वसीतर टॉपिक है इसलिए आज इस प्रोग्राम में भी हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे
اور ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ چھوٹے بچوں پر میڈیا کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن جو تھوڑے سے بڑے بچے ہوتے ہیں ان پر میڈیا کس قسم کے اثرات ڈالتا ہے۔ جی بہت شکریہ جی، ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ چھوٹے بچوں پر اس کے کیا اثرات ہیں، اور آج ہم تھوڑا سا یہ ذکر کریں گے کہ بڑے بچوں پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ جی تو آپ دیکھیں کہ ہماری جو کارٹون سے نکل کے جب ہم موویز کی طرف، فلم کی طرف آتے ہیں، ڈراموں کی طرف آتے ہیں، کہانیوں کی طرف آتے ہیں، ناول کی طرف آتے ہیں، رسالوں کی طرف آتے ہیں، تو ہماری ہر کہانی میں ایک خوبصورت نوجوان جسے آئیڈیل بنا کر دکھایا جاتا ہے، اس کی ڈریسنگ خوبصورت ہوتی ہے، اس کی شکل خوبصورت ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے ہی آئیڈیل بن جاتا ہے، فوراً ہی پہچان ہو جاتی ہے۔ بلکہ ایک چھوٹی سی بات کہ میں ایک دفعہ ایک جگہ پہ بیٹھا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا، بہت چھوٹے بچے، یعنی کہ جو ابھی باقاعدہ بڑوں سے باتیں نہیں کرتے، آپس میں چھوٹی چھوٹی گفتگو کرتے ہیں، وہ دونوں سر جوڑ کے بیٹھے تھے اور ٹی وی لگا ہوا تھا، اور میں جن کے گھر مہمان گیا انہوں نے کہا یار آپ تھوڑی دیر بیٹھیں، تو میں ایسے ہی نا، میں دیکھا بچے باتیں کر رہے ہیں اور سامنے سانگز لگے ہوئے تھے، فلمی سانگز جو ہمارے ہوتے ہیں، تو ایک نیا گانا شروع ہوا نا، تو وہ ایک بچے نے کہا کہ وہ اور وہ چمٹیں گے۔ اچھا، یعنی آپ اس کی آبزرویشن دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ دو اتنے آئیڈیل ہیں، اتنے خوبصورت دکھائے ہوتے ہیں، ان کا لباس باقیوں لوگوں سے مختلف ہوتا ہے، شخصیت مختلف ہوتی ہے، کہ ان کو فوراً پتا تھا کہ یہ اور یہ چمٹیں گے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹ فار انٹرٹینمنٹ ہے، لیکن ان کو پوری ٹریننگ ہو رہی ہے، بچے کورے کاغذ کی طرح ہے، جو کچھ ہم ان کے اوپر لکھیں گے وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ تو جب ذرا بڑے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر فلم، ہر کہانی میں ایک خوبصورت لڑکا، ایک خوبصورت لڑکی، ان کو ایک ہیرو اور ہیروئن کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اب ان کا کردار کیا دکھایا جاتا ہے کہ یہ بدتمیز ہوتے ہیں، یہ والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، اگر ہم اس کو ایک حقیقت کی لہر میں دیکھا جائے تو یہ بدتمیز ہوتے ہیں، یہ قانون کا احترام نہیں کرتے، یہ ون ویلنگ کرتے ہیں، یہ بائک تیز چلاتے ہیں، یہ کلاس میں جا کے کلاس میں نہیں بیٹھتے، باہر پھر رہے ہوتے ہیں، اکثر دیکھیں موویز کے اندر یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور یہ جو اسی طرح جو لڑکی ہے وہ اپنے والدین کی نافرمان ہے، وہ ان کی بات نہیں مانتی، وہ ایسا کردار بننا چاہتی ہے جو ان کے والدین پسند نہیں کرتے، جو اس کا معاشرہ پسند نہیں کرتا ہے، جو وہاں کے لوگ پسند نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کر کے اپنے آپ کو وہ اس طرح سے دکھاتی ہے۔ اور اسی طرح پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ انہیں قانون شکن دکھایا جاتا ہے، یعنی کہ ذرا سی بات ہوتی ہے، وہ جو ہیرو ہے وہ ذرا بھی برداشت نہیں کرتا، فوراً حملہ کر دیتا ہے، قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے۔ دیکھیں نا، ہمارا قانون کبھی بھی اٹیک کرنے کی اجازت تو نہیں دیتا، لیکن وہ اٹیک کرتا ہے، وہ حملہ کرتا ہے، اور بعض کا ہتھیار کا استعمال کرتا ہے، اور وہ منشیات کا استعمال کرتا ہے۔ ابھی تو کچھ ہمارے قانون نے اس پر پابندی لگا دی، ورنہ پہلے تو ہر ہیرو سگریٹ پیتا تھا اور اس کو دیکھ کے لاکھوں لوگ سگریٹ پینا شروع ہو جاتے، لیکن ابھی تک وہ تو ختم کر دیا سگریٹ، لیکن ہیرو کی بدتمیزی ختم نہیں کی، ہیرو کو ایک ایماندار شخص نہیں دکھایا گیا۔ اور دوسری بات کہ اس سے ہمیشہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ پولیس کرپٹ ہے، عدالت کرپٹ ہے، نظام کرپٹ ہے، سیاستدان کرپٹ ہے، ہر بندہ کرپٹ ہے، لہٰذا ہیرو جو ہے وہ قانون کا احترام نہیں کرتا۔ کبھی کسی ہیرو نے FIR درج نہیں کروائی، کتنی فلمیں اٹھا کر دیکھ لیں، ہیرو کون ہے؟ جو گن اٹھاتا ہے، یہیں سے قانون شکنی شروع ہو گئی، حملہ کرتا ہے، جج کو مار دیتا ہے، پولیس والے کو مار دیتا ہے، ہر بندے پہ حملہ کرتا ہے، ریڑیاں الٹا دیتا ہے، تو بھائیاں مچا دیتا ہے، اور وہ ہر طرح کے خطرناک سٹنٹس بھی تو کرتا ہے، بالکل کرتا ہے، اور ایسے سٹنٹس کرتا ہے۔ دیکھیں جب دھوم فلم آئی تھی جی، اس کے بعد کتنے لوگ مرے ہیں، ذرا دیکھیں، انڈیا میں، پاکستان میں، دنیا میں، ون ویلنگ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہیرو سمجھ رہے ہیں، کالی اینکیں لگا کے رات کے ٹائم فاسٹ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہم نے سکھائی۔ دوسرے نمبر پر عشق مشوقی سکھائی جاتی ہے، جبکہ ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے اس معاشرے میں جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ سختی سے منع ہے، اور ایون اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اگر کوئی کرے تو اس کا انجام نہیں دکھاتے کہ وہ کتنے برے حالات میں گیا۔ ایون دیکھیں، ایک لڑکا ایک لڑکی کو لے کے بھاگتا ہے، لڑکی کے گھر والے بھی پیچھے ہیں، لڑکے کے گھر والے بھی پیچھے ہیں، راستے میں پولیس بھی ہے، راستے میں 2-4 گنڈے بھی ان کے پیچھے ہیں، ریڑیاں الٹ رہی ہیں، دکانیں توڑ رہے ہیں، شیشے توڑ رہے ہیں، توڑ کے ایک جگہ پہ جا کے کھڑے ہو کے خوشحال ہو گئے، چلو جی فلم ختم ہو گئی۔ تو یہ کیوں نہیں دکھایا کہ اس کے بعد ان کا کیا انجام ہوا؟ کوئی فلم تو مکمل کر دے اس کی، کہ اس کے بعد اس کو جیل ہوئی، جس کی ریڑھی الٹائی تھی اس نے کیا کیا، جس کی دکان کے شیشے توڑے تھے اس نے کیا کیا، جس پولیس کو تھپڑ مارے تھے اس نے کیا کیا، جن کی لڑکی لے کے بھاگا تھا انہوں نے کیا کیا، جو لڑکے والے تھے انہوں نے کیا کیا۔ ایک بڑی ایک تلخ حقیقتیں ہیں جن کو ہم چھپا کر انٹرٹینمنٹ کے نام پر اپنے معصوم بچوں کو تربیت اس طرح کی دے رہے ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ 20 گولیاں کھا کر گھر جاتا ہے اور پھر اٹھ جاتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک، دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہمیں بھی گولی لگے گی، اگر وہ بچہ ہے، وہ بچے ذہن کا ہے، تو وہ سوچے گا کہ مجھے بھی گولی لگے گی اور میں بھی اسی طرح اٹھ جاؤں گا۔ اسی طرح بہت سارے حادثات ہوتے ہیں۔ ایون امریکہ کے اندر ایک مووی بنی جس میں بینک لوٹتا دکھایا گیا، تو کچھ چھوٹے چھوٹے بچوں نے، نوجوان بچوں نے، وہ پوری فلم کو کاپی کر کے سچ مچ بینک لوٹ کے گھر تک پہنچ گئے تھے۔ وہ تو آگے جا کے پکڑے گئے نا، کیونکہ انہوں نے اینڈ نہیں دکھایا تھا کہ وہ چھپے کہاں پہ، لیکن وہ ایک طریقہ کار ہمیں خود سکھایا جاتا ہے کرپشن کا، برائی کا اور ان چیزوں کا۔ جی، تو یہ تھے میڈیا کے بچوں پر اثرات، اور یقیناً آپ نے ان کو سننے کے وسیلے سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ پروگرام کو سنتے رہیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔
سنا سلسلہ حادثات سے بچاؤ اور جس طرح سے آغاز میں گفتگو کی گئی بورڈنگ اسکول کے بارے میں بھی میں نے بتایا. تو جناب والا یہاں پر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی بورڈنگ اسکول بہت اچھے ہیں اور سارے ہی بورڈنگ اسکولوں میں بڑے بڑے اچھے اساتذہ موجود ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم اپنے گھر کو بھی بورڈنگ بنا سکتے ہیں. کس طرح سے کہ والدین جو ہیں وہ ماں یا باپ ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے استاد کا کردار بھی نبھائیں. بڑے بہن بھائی جو ہیں وہ بھی اچھے استاد کا کردار نبھائیں. ہم سے بہتر استاد ہمارے بچوں کا اور کوئی نہیں ہو سکتا. ہم انہیں سکھائیں کیسے بات کرنی ہے, کیسے اٹھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, اچھا برا کیا ہے. ہم انہیں اپنے قدموں پر کھڑا ہونا سکھائیں تو یقیناً وہ سیکھ جائیں گے, اچھی تربیت حاصل کریں گے. پھر جب وہ باہر نکلیں گے تو وہ ہر میدان میں کامیاب ہوں گے. یقیناً سرفرازی, کامیابی یہ خدا کی طرف سے ہے. آئیے ہم دعا کریں. خدا قادر مطلق ہم سب کو بڑی برکت عطا فرما. میں تیری منت کرتا ہوں اپنا آسمان ہمارے لیے کھول دے, ہماری غلطیوں کو معاف کر دے اور ہمیں ہمیشہ برکتیں عطا فرمانا. دعا کرتا ہوں اپنے سبھی لسنرز کے لیے, ہمارے سبھی لسنرز کو بڑی برکت عطا فرما. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری کو دور کر دے, یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جاشوا کو. خدا حافظ.